آپ کے سامنے شاعر اہل بیت مرزا عرفان بیگ صاحب آؤ لاہور عطا فرمائیں گے بلند تر صلوات، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب یاسر غفار کوثر صاحب۔ بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ جسے صلوات یاد ہے وہ لازمات صلوات پڑھیے۔ اپنی اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے خاندان رسالت پہ بلند تر صلوات۔ ایک صلوات حق سیدہ سمجھ کے بلند تر حدیث کر دیجیے۔ شہنشاہ معظم ولی الامر حجت خدا بقیت اللہ العظم شریک القرآن سفینۃ النجات عین الحیات امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ مولا کا ظہور ہو جائے۔ اجازت ہے نوکری کی ابتدا کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ النور، بسم اللہ النور النور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور فی کتاب المسطور فی کتاب المسطور فی رق منشور بقدر مقدور علی نبی المحبوب۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت السلطان الاولیاء سخن گزار منبر سلومی عین اللہ حسن اللہ لسان اللہ جنب اللہ صبغۃ اللہ حجاب اللہ زینت اللہ قدرت اللہ دلیل اللہ وکیل اللہ سبیل اللہ صدیق اکبر فاروق اعظم لنگر زمین و آسمان پیاسوں کو پانی پلانے والا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بے وطنوں کو وطن دینے والا پردیسیوں کو گھر پہنچانے والا اور مباہلہ میں محمد کو بیٹے دینے والا۔ آپ سب کی پسندیدہ شخصیت اور مولا کے نہایت ہی باادب ذاکر بھائی کوثر تشریف لے آئے ہیں۔ میں انہیں کوثر کہا کرتا ہوں، جس ادب سے، جس تسلسل سے اور جس چنیدہ الفاظوں سے یہ بات کرتے ہیں تو یہ حوض کوثر سے ملی ہوئی خیراتی ہے جس سے بندہ ایسے پڑھ سکتا ہے۔ آپ سب کا ارادہ ہے میرے بعد ہی پڑھیں گے میرے بھائی، اگر تسی پریشانی ایک صلوات نہ اتار دے انہیں جگہ نہیں ہوتا۔ باواز بلند صلوات۔ حمد کے لائق ہے وہ اللہ، تو جو ہے آپ اب پریشان تو نہیں۔ حمد کے لائق ہے، پہلا جملہ کہتا ہوں اسی پہ میں دیکھ لوں گا مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے۔ یہ میری قوم کا مزاج بن گیا ہے کہ اسی آپ نے پسند ذکر کرنا بولنا ہے، ذکر تے بولے کرو۔ حمد کے لائق ہے وہ اللہ جس نے ہمارے دلوں پر اس غنی کو نازل کیا جسے پہاڑوں پہ کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے،
کیا بات ہے بھائی، جو بندے بول لیتے ہیں انہیں بولنا چاہیے. اگر اس علی کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، سارے بولو، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کچھ بندوں نے سر ہلایا، کچھ ابھی سوچنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور کچھ ابھی استخارہ کر کے بولیں گے. میں اس جملے کی پہاڑ جتنی دلیل رکھتا ہوں کہ حمد کے لائق ہے وہ اللہ جس نے ہمارے دلوں پہ علی نازل کیا، اور علی اس کی اتنی قیمتی طاقت کا نام ہے. اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کی قیامت سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے 13 رجب کو علی کعبے میں اتارا تھا، دیوار پھٹ گئی. کیا بات ہے یار. میں جو یار جی میں جتنے جگہ ملتی سارے جملے ہی آیا کرتا ہے. اس نے اپنے گھر میں اتارا تو دیوار نہ برداشت کر سکتا. بھائی جان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومن کے دل میں علی ہے اور پھر اللہ کی نظر میں مومن کا دل کعبے کی دیوار سے زیادہ مضبوط ہے. کیا بات ہے بھائی. تھوڑی خیر ہو گئے جڑے بندے اقبال بن کے بیٹھے ہیں انہوں نے میں نے پریشانی سمجھ لیا. میرے پیر، میں قبلہ کی بات کو آگے لے کے چلنا. میرے پیر، جو بندہ گھر سے آیا اسے بولنا چاہیے. یہ ذکر شخصیت پسندی کا قائل نہیں ہے. میرے پیر، جو بندہ اپنے ہاتھ سے روٹی توڑ کے کھاتا ہے اسے غازی کے ذکر میں بولنا چاہیے. میرے پیر ایسے ہیں ہی نہیں کہ جنہیں منوانے کے لیے مجھے بل پاس کروانے پڑے. کیا بات ہے یار. اب ہاتھ اٹھائے آپ کا، یہ آگے بولنے کا. سارے بولو حیدری. میں چاہ رہا ہوں بندے میرے ساتھ جڑ جائیں. ابھی کچھ بندے رہ گئے ہیں جو آمادہ ہو جائیں تو پھر یار ادھر رستہ کو روکو. پتہ نہیں کیڑا طریقہ ہے بھائی. میرے پیر، پھر کہوں میری مجلس میں کوئی اہل سنت بھی بیٹھا ہوگا، چلو پیغام لے جائے. تم نے کبھی کوئی شیعوں کا بچہ بھی دیکھا ہے جو کسی کی منت کر رہا ہو کہ یار علی کو مان لے؟ کیا بات ہے یار. ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، غازی سے خیرات لے لو. کبھی کوئی دیکھا ہے؟ ہم نے تو کبھی کسی کی منت نہیں کی کہ تو علی کو مان، تو علی کو مان، تو علی کو مان. او بھائی، میری قوم کے بچے بھی مطمئن ہیں، انہیں پتا ہے اگر حلالی ہوا کیا کہنے، کیا کہنے، تو پھر علی والا ہوگا. تمہارا بل پیش کرنا اس بات کی محکم دلیل ہے کہ تم بھی اندر سے مان گئے ہو کہ تمہارے بزرگوں میں کمی رہ گئی ہے. کیا بات ہے یار. بولو تھوڑا سا زحمت کرو بھائی. او بھائی، سب سے زیادہ ظلم بھی ہم پہ ہوا. بسم اللہ چاچا جی، خیر ہو. سب سے زیادہ پرچے بھی ہم پہ ہوئے، سب سے زیادہ گردنیں بھی ہماری کاٹی گئی، سب سے زیادہ اذیتیں بھی ہم نے اٹھائیں. مطمئن بھی ہم ہیں، تمہارا لگا بھی کچھ نہیں. بل لے کے بندے بندے کی منتیں کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے تمہیں یہ پتا چل گیا ہے کہ اگر ہم نے ابھی شیعوں کو روکا نا تو وہ وقت دور نہیں جب کعبے میں ولایت کی اذان ہو. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار. میں بھی سوچ رہا ہوں تم بولو میرے ساتھ. ہم تو اندر سے مطمئن ہیں. کیوں؟ کیونکہ جنہیں ہم نے مولا مانا ہے نا وہ الیکشن سے نہیں بنے. بھائی قبلہ کہہ رہے تھے نا ووٹ ایسے نہ دینا، وہ الیکشن سے نہیں بنے. چلے مجھے نہیں پتا گجرانوالے میں اس جملے کی قیمت کیا ہوگی. جنہیں ہم نے مانا ہے وہ ایسے نہیں بنے، ایسے بنے. کیا بات ہے. سلامت رہے. کیوں؟
کیونکہ ہمیں پتا ہے علی کو مانے بغیر کوئی بندہ میں اپنی ماں کی شرافت ثابت نہیں کر سکتا. بولو یار زبانوں کو زحمت ہو تھوڑی. میرے بعد آپ کے پسندیدہ لا کے بیٹھے دانش بھائی، کوئی بھی ایسا نہیں جو کہے کہ میں علی کو بھی نہیں مانتا اور میری والدہ محترمہ ہے. کیا بات ہے بھائی جان؟ کیوں؟ کیونکہ تمہاری کتابیں بھری پڑی ہیں. قبلہ نے کہا نا کہ ہم جب بتانے پہ آ گئے تو پھر چند حدیثوں کے سوا تمہارے پاس بچنا کچھ نہیں. کتابیں تمہاری ہیں، پڑھ پڑھ کے علی ہم دکھاتے ہیں. سلامت رہے بولے تھوڑا. مدینے کا چوک علی کو مانے بغیر گزارا نہیں ہے. مدینے کا چوک تھا. بس اس کے بعد ایک ٹکڑا نظم کا پڑھتا ہوں آپ کی توجہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. ایک بندہ چوک میں کھڑا ہے، جیسے یہ مجلس ہو رہی ہے ایسے چوک میں، مدینے کے چوک میں کھڑا تھا. توجہ. اور لوگوں کو اکٹھے کر کے کہہ رہا تھا ادھر آؤ، مجھے جانتے ہو؟ آپ کے ہاتھ کو میرا سلام ہے. انہوں نے کہا جی جانتے. کہتا میری ماں کو جانتے؟ انہوں نے کہا تیری ماں کو بھی جانتے. کہتا بتاؤ اس کا کردار کیسا ہے؟ انہوں نے کہا تیری اماں تو شریف ہی بڑی ہے. کہتا اچھا تم نے میری ماں کی گواہی بھی دے دی، میرے باپ کو جانتے؟ سب نے کہا ہاں فلاں کا بیٹا ہے تو. کہتا اب تم نے میری ماں کی شرافت کی گواہی بھی دے دی، میرے باپ کا بھی بتا دیا. اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں علی کو نہیں مانتا. دلیل دیکھیے گا بھائی جان، دلیل دیکھیے. اب وہ ببانگ دوہل مجمع میں کھڑا ہو کے اعلان کر کے کہہ رہا تھا لوگوں میں علی کو نہیں مانتا، لوگوں میں علی کو نہیں مانتا. بندہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا، مجھے جملے کی قیمت دے، میں لاہور تک دعا دیتا جاؤں. لوگوں میں علی کو نہیں مانتا، میں علی کو نہیں مانتا. ایک بوڑھا مجمع چیرتا ہوا آگے آیا، اس کا کندھا ہلا کے کہتا ہے اگر تو نے زبان نہ کھولی ہوتی تو کبھی میں بھی نہ بتاتا. تو میرا بیٹا نہیں، تجھے جنگل سے اٹھا کے لایا تھا. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار. یہ حق ہے بولنے کا. سارے بولو حیدر ہے. یہ آواز تیز کرو، آواز بتاؤ. ہے توجہ آپ کی؟ ہو سکا اگر تو نہ بولتا نا تو میں بھی، اس لیے میں اپنی قوم کے بچوں کو بھی کہتا ہوں مطمئن ہو جاؤ. لاکھ بل پیش ہو جائیں، آج کے یزید اس یزید سے بڑے نہیں ہیں جس نے کردار خریدے تھے، جس نے تلواریں خریدی تھی. ارے بھائی 36 ریاستوں کو جمع کر کے وہ شام میں مطمئن بیٹھا ہوا تھا. حسین نے کہا گھبرانا، میرے اصغر کی ہنسی اڑا دے گی. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. تھوڑی خیر ہو گئی. میرے اصغر کی مسکراہٹ تجھے برباد کر دے. ایسے نہیں ہے، ایسے ہی ہے. تو پہلا مصرع پڑھوں بھائی. اب اتنی تمہید کے بعد میں پہلا شعر پڑھنے جا رہا ہوں. اس کے بعد میں ہر بندے کا چہرہ پڑھوں گا اور اسی مصرے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ کتنا سفر کرنا ہے. حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے. بھائی سلام ہے. آپ جو بندے بولے انہیں میرا سلام. مجھے معاف کیجئے گا، میں سریلا نہیں، سر میں ہوتا تو شاید میں اپنے انداز میں اور بہتر کہتا. حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے. سلامت رہیں زبان بھائی، خیر ہو. وفا کی راہ میں، بھائی ایک حسن مطلع پڑھ رہا ہوں میں. وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے. حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے.
کیا بات ہے یار. حسین موت کو حیرت میں ڈال کے نکلے, بھور سے دین کی کشتی نکال کے نکلے. کیا بات ہے یار. جڑے بندے سے چپ کر گئے وہ بات صحیح کر گئے. بھور سے دین کی کشتی نکال کے نکلے. 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اللہ نے نبیوں پہ صحیفے نازل کی ہیں. ایک شعر پڑھ رہا ہوں میں, کہہ رہا ہوں بھور سے دین کی کشتی نکال کے نکلے, صحیفے اترے تھے قرآن تجھ سے پہلے جو, قصیدے وہ بھی محمد کی آل کے نکلے. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. آپ کی خیر سلامت ہے. قصیدے وہ بھی محمد کی. داتا صاحب سے, میں لاہور سے آیا ہوں, میں داتا صاحب سے لے کر نا اجمیر شریف والے بابے تک سارے بزرگ ایک مصرے میں پڑھنے لگا ہوں. یاسر بھائی دعا کیجئے گا, اللہ کرے گجرا والے نو سمجھ آ جائے. میں تو آکھن بھی ایتھے کو بابا نہیں تے ساڑھے والا بابا بچ آیا نہیں. تواڈے ذہن چ جڑا بابا ہے انہوں دماغ چ رکھنا ہے. تو میرا شعر لو, قصیدے وہ بھی محمد کی, سارے بولو, آل کے نکلے قصیدے وہ بھی محمد کی, آل کے نکلے پڑھی جو ولیوں کی تاریخ ہے ابو طالب, مرید سب تیری اہل و عیال کے نکلے. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار. آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے. سارے بولو حیدر ہے. بسم اللہ. ایک شعر قبلہ شوق صاحب کا ہے, استاد محترم کا ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں. قصیدے وہ بھی محمد کی, قصیدے وہ بھی محمد کی, قصیدے وہ جو بندہ سرکار عباس سے رزق لے کے کھاتا ہے. قصیدے وہ بھی محمد کی, آل کے نکلے ارے زمین پہ اس لیے نازل ہوئے ابو طالب, کوئی تو پالنے والوں کو پال کے نکلے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا بات ہے یار, کوئی تو پالنے والوں کو پال کے نکلے. وہ دیکھو پھوٹی اندھیروں سے حریت کی کرن, وہ تخت و تاج پہ ہر خاک ڈال کے نکلے. دیکھو نا یہ ہر بندے وہاں سے نہیں سی تو میں آہستہ پڑھے. وہ تخت و تاج پہ ہر خاک ڈال کے, میں نے 5 اشرے کربلا میں پڑھے امام حسین کے حرم میں. ایک شعر تیرے حوالے کر رہا ہوں, امانت سمجھ کے وصول کر, تب تک تجھے موت نہ آئے گی جب تک غازی اپنا دار نہ دکھا لے. وہ دیکھو پھوٹی اندھیروں سے حریت کی کرن, وہ تخت و تاج پہ اور خاک ڈال کے نکلے, ارے اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین جہاں سے سارے نبی دل سنبھال کے نکلے. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے بھائی, کیا اچھا بولے ہو. سارے بولو حیدری, جہاں سے سارے نبی دل سے. بس ختم ہو گیا. وہ دیکھو پھوٹی اندھیروں سے حریت کی کرن, وہ تخت و تاج پہ ہور خاک ڈال کے نکلے. اگر زمانہ علی کی ولایت کو سمجھ جاتا تو کبھی علی کی بیٹیاں رونے کی اجازت نہ مانگتی. کیا بات ہے آپ کی. سلامت رہیں, آباد و شاد رہیں. حسین کی اماں آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. کائنات میں کبھی کوئی ایسی بہن دیکھی نہیں جو بھائی کی لاش پہ بھائی کے قاتل سے کہہ رہی ہو اسے تھوڑی دیر رو لو. کیا بات ہے آپ. میں مسائل رک رک کے پڑھنے کا بھی کوشش کریے گا, روتے آئیے گا. 4 دن بعد ایک قیدن بہن بھائی کا چہلم کرنے آ رہی ہے.
کیا بات ہے تھوڑی؟ یہ وہی بہن ہے جس نے بھائی کی لاش پہ کہا تھا کیا تو میرا حسین ہے؟ لاش سے آواز آئی تھی کیا تو میری بہن ہے؟ رو کے کہا ہاں حسین، شام جا رہی ہے، زندہ بچ گئی تو تیرا چہلم کرنے آؤں گے۔ ہائے کرے وہ بندہ تو شمیر کو پرسا دے گا۔ قاتل سے کہہ رہی تھی تھوڑی دیر رو لو، میرا پڑھنا کتنا آسان ہے، تیرا سننا کتنا آسان ہے، ہائے تیرے بس میں ہے تو ہائے کر۔ میں جملہ کہوں، بہن نے کہا تھا رو لو، قاتل کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، میں پڑھ گیا تو نے سن گیا۔ 64 سیدزادیاں تھیں، ایک بہن کی اجازت نہیں تھی۔ میں ایسے ہی پڑھتا ہوں اور میں پڑھ کے گزر جاؤں گا۔ جس نے رونا ہے غازی کی بہن سے آنسوں کی خراب مانگی۔ 64 سیدزادیاں، ایک بہن کرنا تھا۔ ہر بی بی نے ایک دوسری کو دیکھا، ایک مخدومہ چل کے دوسری کے قریب آئی، آ کے کہتی ہے آپ رو لیں، آپ کا سہرے والا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ دوسری بھی کہتی ہے آپ رو لیں، آپ کا مہدی والا تھا۔ دوسری کہتی ہے آپ رو لیں، آپ کا دودھ پیتا تھا۔ اب جس نے ہائے کرنی ہے اس کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ آخر پہ 2 بیویاں رہ گئی، ایک علی کی بیٹی تھی، ایک حسین۔ کیا بات ہے، اجر کو ملنا آپ کے آنسوں کے ساتھ۔ آخر پہ 2 بیویاں، علی کی بیٹی چل گیا، حسین کی بیٹی کے قریب آئی۔ اب جملہ درد والوں کے لیے پردے میں بیٹھی میری ماں بہنیں ہائے کر گئی۔ علی کی بیٹی نے کہا معصومہ، باپ کے قاتل کی رلائی بی بی، اکبر کے قاتل کی ستائی بی بی، ہم جا رہے ہیں شام، آج کے بعد بابا کا سینہ نہیں ملنا۔ قاتل نے کہا ہے بہن نہیں کرنا ہے، ہم نہیں روتی، آخری بار تو رو لے۔ یہ لفظ آنا تھا۔ اب میری طرف دیکھنا، رونے کے لیے اشارہ ہوتا ہے۔ اب 4 سال کی مخدومہ ہے، ہاتھ بندھے ہوئے، رو کے کہتی ہے اماں جب بہن بھی ایک کرنا ہے تو کروں بھی ایسے۔ کیا بات ہے یار، کوشش کرو جملہ ہو جائے۔ اماں اسے کہہ میرے ہاتھ کھولے، جب کہا میرے ہاتھ کھولے، بی بی نے سجاد کو دیکھا، آپ کو پتہ ہی نہیں مصائبہ کہ کتنا سخت ہے۔ بی بی نے کہا سجاد اسے کہہ میری بہن کے ہاتھ کھولے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 4 سال کی بچی کے بازو کتنے ہوتے ہیں؟ ہائے تو کرنا یار، بڑا امیر ہے بندہ جنہیں ہائے بھی نہیں کہتے، کتنے ہوتے ہیں؟ اور چھوٹے چھوٹے بازو ہوں اور وہ بھی بندھے ہوئے ہوں۔ تیری ہائے کا لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ جب سجاد نے کہا کہ میری بہن کے ہاتھ کھولو، حرامی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، ہوا میں اچھال کے کہتا سجاد یہ تیری وہی بہن ہے نا جس کے بعد تیرے بابا سے رہنا مشکل ہوتا ہے۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں بیٹی ملتی کیسے باپ گلے۔ کیا بات ہے یار، ہائے کرو، اجر کو من اللہ، اجر کو من اللہ، آپ کا ماتم قبول ہو۔ ایک جملہ اور پڑھتا ہوں۔ سجاد کی آواز ہے معصومہ امتحان ہے، ایسے ہی ہو۔ اب جب گانا ایسے ہی ہو، تب بی بی نے ایک بار دائیں دیکھا، ایک بار بائیں دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے سجاد جس بابا کو رونا ہے وہ ہے کہاں؟ ہے وہ بابا ہے کہاں؟ سجاد نے کہا وہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے نا، میں پتھر دل کا ضامن نہیں، وہ جو پتھروں کا ڈھیر ہے نا اس کے نیچے ہمارا غریب بابا ہے۔ اب چلی میری معصومہ، چل کے 2 زانو بیٹھی، بابا کی لاش کے قریب تھی، پتھروں کا ڈھیر تھا، نیزے لگے ہوئے تھے، تیر لگے ہوئے تھے، رو کے کہتی ہے بابا مجھے پتا ہے تو بڑا تھکا ہوا ہے لیکن بابا میں شام جا رہی ہوں، میرا دل ہے میں تیرے
سینے پہ سر رکھوں، لیکن بابا میری مجبوری یہ ہے، تیرے قاتل نے میرے ہاتھ نہیں کھولے، چل بابا لا میں تیرے پتھر ہٹاؤں۔ ہائے کار یار، ہائے کار، چھوٹے چھوٹے بازو تھے اور معصومہ نے پتھر ہٹائے، جتنا باپ زخمی تھا۔ ہائے کار، آخری جملہ، اتنی بیٹی زخمی ہو گئی، زخمی بازو لے کے بیٹھی تھی باپ کی لاش پہ، پتھر ہٹ گئے روئی نہیں، پتھر ہٹ گئے روئی نہیں، پتھر ہٹ گئے روئی نہیں۔ سجاد نے آ کے کہا معصومہ روتی نہیں۔ میں نے کہا میری زندگی میں اس سے سخت مصائب کا جملہ ہے ہی نہیں۔ بھائی کو دیکھ کے کہتی ہے یہ بتا رونا کسے ہے؟ ہائے کار، تجھے سمجھ نہیں آیا جملہ؟ سجاد او میرے بابا کو 9 لاکھ نے اتنا مارا ہے، میرا بابا نظر ہی نہیں آیا۔